مسجد میں آدمی آیا اور دنیا کی ایک مرتبہ بات کی، ایک بات، اس سے زیادہ نہیں، تو خزانۃ الفقہ کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ 40 دنوں کی نیکی برباد ہوئی۔ اللہ کے گھر میں ایک مرتبہ دنیا کی بات کی، 40 دنوں کی نیکی برباد۔ اگر مسجد میں بات کرتے رہے تو کیا حشر ہوگا؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جب بھی مسجد میں آئیے منہ پر تالا لگا لیجیے، بات کرنی ہے مسجد سے باہر ہو جائیے، آپ کی 40 دن کی نیکی، زندگی بھر کی نیکی برباد نہیں ہو۔ آذان ہو رہی تھی، مسلمان اپنے کام میں لگا رہا، آذان کو سن نہیں رہا ہے، آذان ہوتی رہی، اللہ کا نام بھی گزر گیا، رسول اللہ کا نام بھی گزر گیا، کامیابی بھی گزر گئی، نماز کا ذکر بھی گزر گیا، بار بار اللہ کا نام آیا، اس نے دھیان نہیں دیا، آذان ختم ہو گئی، اس نے خاموشی نہیں اختیار کی، آذان کو نہیں سنا، آذان گزر گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آذان کی بے ادبی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ادھر آذان ختم ہو، ادھر سینے سے ایمان ختم ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آذان کی جب صدا لگے آپ خاموش ہو جائیں، کام دھندا چھوڑ دیجیے، آپ کو جواب دینا ہے تو ٹھیک، نہیں دینا ہے تو ٹھیک، کم از کم آذان ختم ہونے تک اپنے کام کو روک لیجئے، بات چیت بند کر دیجئے، خاموش ہو جائیے۔ اس احترام کے صدقے میں اللہ مرتے وقت میں ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، موبائل آپ دیکھیے 5 منٹ کے لیے، آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی، 1 گھنٹہ تک نیند نہیں آئے گی، اور 5 منٹ کے لیے جمعہ کا دن ہے، غسل کر کے آپ آئے اور دایاں پیر رکھتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر کے داخل ہوئے، اور ادھر امام کا خطبہ ہو رہا ہے، ادھر جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے۔ کیا راز ہے؟ یہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے، جب روح پریشان ہوگی، دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کے سر پر برستی ہے، اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ظہر کی نماز اثر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ہفتہ بھر کی نماز جمعہ میں پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیتنا پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیتنا پائے توڑنے والے بنائیں تیری خود مسجد، توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ اس وقت آپ پنڈال کے نیچے ہیں، پنڈال کے اوپر خدا ہے، ہم لوگ زمین پر ہیں اور آسمان پر خدا ہے۔ اس وقت ہم خدا کی نگرانی میں چل رہے ہیں، مہربانی میں جلسہ سن رہے ہیں، اللہ ہمارے جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ آپ دیکھیں گے یہ پیسہ دیکھا آپ نے، چندہ ہو رہا تھا، کسی نے 50 روپیہ لا کر کے دیا، کسی نے 500 روپے لا کر کے دیا، کسی نے 50 دیا، کسی نے 100 دیا، کسی نے 200 دیا۔ جانتے ہیں یہ دینے والے سب نیک لوگ ہیں، اللہ نے پہلے توفیق دیا، اس کے بعد جیب سے پیسہ نکال کر کے دیا۔ 50 روپیہ دینے والا بھی برا نہیں، 500 روپے دینے والا بھی برا نہیں، 100 روپیہ دینے والا بھی برا نہیں، 200 روپے جس نے دیا وہ بھی برا نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟
جس کی حیثیت 50 روپے کی تھی وہ 50 روپے لا کر کے دیا، جس کی حیثیت 500 روپے کی تھی اس نے 500 روپے لا کر کے دیا، اور مکھیا جی ہمارے سرپنچ صاحب جیسا جسم ہے ویسا ہی پیسہ نکال کر کے دیا۔ اللہ ہمارے سرپنچ صاحب کو سلامت رکھے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ جس کی جو حیثیت تھی اس کی حیثیت سے یہاں پر چندہ دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے دنیا میں کسی کو اللہ تھوڑا دیتا ہے، کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے، اور جس کو زیادہ ملتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور جس کو تھوڑا ملتا ہے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے۔ جو بات میں آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ یہ جو پیسہ ہے اللہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے دوائی، ڈاکٹر کسی کو تھوڑی دوائی دیتا ہے، ڈاکٹر کسی کو زیادہ دوائی دیتا ہے۔ جس کو زیادہ دوائی مل گئی وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا، جس کو تھوڑی دوائی ملتی وہ بہت زیادہ مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ حکیم تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کو تھوڑا دیں گے کام چل جائے گا، اس کو تھوڑا دیں گے کام نہیں چلے گا، کسی کو بڑھا دیا کسی کو گھٹا دیا، وہ اس پر بھی ستم نہیں کیا اس پر بھی ستم نہیں کیا۔ یہاں پر دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک اس میں مالدار لوگ ہیں اور اس میں غریب لوگ ہیں۔ اس میں جو سسر ہیں وہ بیچارے غریب ہیں، اور جو داماد ہیں وہ مالدار ہیں۔ چونکہ انہوں نے شادی میں سسر سے ڈیمانڈ کیا، وہ بیچارہ غریب ہو گیا، یہ مالا مال۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مالدار لوگ ایک غریب لوگ۔ خدا کس پر مہربان ہے، غریب پر یا مالدار پر؟ کس پر غریب کس پر مہربان زیادہ ہے؟ تو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ جب خدا کے پاس غریب پہنچے گا تو خدا حال کے بارے میں پوچھے گا، کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ اور جب مالدار پہنچے گا خدا کے یہاں تو مال کے بارے میں پوچھے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جب تک حساب نہیں دو گے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ مالدار سے زیادہ غریب پر مہربان ہے۔ جب غریب آئے گا خدا کے پاس تو وہ اس سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا دنیا میں کہاں سے کھاتے تھے؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا کپڑا کہاں سے پہنتے تھے؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا گھر کہاں سے بنایا؟ تو اس غریب کا جواب ہوگا کہ مالک میرا پڑوسی تھا، مالدار تھا، اس کو ترس آتا تھا وہ کھلا دیتا تھا، اس کو ترس آتا تھا وہ مالدار تھا مجھے کپڑا خرید کر کے دے دیتا تھا، اس کو ترس آیا اس نے جاگیر میں زمین دے دی، گھر مکان بنا دیا، یہ اسی کا کرم ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم اکیلے جنت میں مت جاؤ، اس مالدار کو ساتھ لے کر کے جاؤ۔ جو دولت اللہ نے غریب کو دی ہے اللہ نے وہ دولت امیر تک کو نہیں دیا۔ رات میں جو بھات بچ جاتا ہے صبح کو اس میں پانی ملا کر کے اس کو کھاتے، اس کو پنتا بھات کہتے ہیں۔ رات کا بھات بچ گیا، صبح کو مرچ کو بھون کر کے بھات میں پانی ڈال کر کے پنتا بھات کھا رہا تھا، کہتا تھا سبحان اللہ۔ دوسرا لقمہ اٹھاتا تھا کہتا تھا الحمدللہ، تیسرا لقمہ اٹھاتا تھا کہتا تھا ماشاءاللہ۔ بغل کا ایک آدمی بولا کہ پنتا بھات کھانے میں بڑا مزہ آ رہا تم کو، ہر لقمہ پر تم سبحان اللہ بول رہے ہو، ماشاءاللہ بول رہے ہو، ہم تو جب تک بریانی نہیں ملتی تب تک ہم ماشاءاللہ نہیں بولتے۔ اگر تم اتنا سبحان اللہ بولو گے، الحمدللہ بولو گے، ماشاءاللہ بولو گے تو نعوذ باللہ خدا کی عادت خراب ہو جائے گی، وہ روز تم کو پنتا بھات ہی کھلائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے دو چار آدمی۔ اچھا دیکھیے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کا سسر مر گیا۔ اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو، چراغ بن کے جو محفل میں جل سکو تو چلو، لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، لباس جسم بدلنے سے کچھ
نہیں ہوگا کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو، کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو۔ سیرت نبی کے حوالے سے پیغام مسجد کو سامنے رکھیے، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ میں تو جب آیا تو دیکھا کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، مقدمہ ہار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ جلسہ نہیں ہے، میلاد ہے۔ اگر بتی جلاتا ہوں، موم بتی جلاتا ہوں، سب کا فاتحہ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی میں حوصلہ زندہ ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ ادھر ماں بہنوں کا مجمع ہے اور ادھر مردوں کا مجمع ہے، ان کے حوالے سے سیرت کا اور مسجد کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ نبی نے پوری زندگی آزان نہیں دی ہے، نبی نے آزان دلوائی ہے، ہمارے نبی نے آزان نہیں دی، پوری زندگی آزان دلوائی ہے، دوسرے سے آزان نہیں دی ہے۔ مسجد کو سامنے رکھیے، ہمارے نبی نے آزان کیوں نہیں دی؟ اگر آزان دیتے تو کہتے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف۔ اگر امتی نہیں آتا کوتاہی اور سستی کی وجہ سے تو آسمان سے اللہ کا عذاب آتا اور امت ہلاک ہو جاتی۔ اپنی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے خود آزان نہیں دی، دوسرے سے آزان دلوائی۔ دوسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ مسجد میں پیر پھیلا کر کے ایک جوان سو رہا ہے، اللہ کے رسول آئے، حضرت علی سے کہا کہ اس جوان کو جگاؤ، اللہ کے گھر میں سو رہا ہے، اس کو جگاؤ۔ حضرت علی نے جگایا اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا، آپ نے نہیں جگایا، مجھ سے کہا جگانے کے لیے۔ ہمارے نبی ہم پر کتنے مہربان، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے علی، جب سویا ہوا آدمی کو جگاؤ گے تو وہ جاگنے کے بعد بڑبڑائے گا۔ اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا، میں نبی تھا وہ میرا امتی تھا، میری شان میں گستاخی ہوتی، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ اس لیے تم سے کہا کہ تم جگاؤ تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے، خطرے میں نہ جائے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آذان کی صدا آ رہی ہے مسجد سے، بیوی سامنے آئی، کہا خیریت تو ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے جب اذان ختم ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ، اذان ہو رہی تھی، میں آپ کے سامنے آئی، میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میرے باپ کو آپ نے نہیں پہچانا، میرے دادا کو آپ نے نہیں پہچانا۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، جب مسجد سے اذان کی صدا ہوتی ہے تو میں صرف اور صرف اپنے خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ اچھا، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ایک ایک پڑیا آپ لوگ کو زہر کھلا کر کے ہم جائیں گے۔ نبی آتے رہے آخر میں، نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا میں نے
کہ بڑے بوڑھے تو بعد میں کھسک کر کے آئے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے پہلے آ گئے تھے۔ اٹھنی چونی کے حوالے سے آپ کی خدمت پر پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہیں کہاں، آپ دل و دماغ سے دھیان سے ہمارے پیغام کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سنیے گا۔ میں جب آیا اس بستی میں 22 کوٹا میں، تو بہت سال کے بعد آیا ہوں۔ راستے سے جب گزرا، گلی سے جب گزرا، تب مجھے یاد آیا کہ وہ یہاں آ چکا، لیکن ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد آیا ہوں۔ اور ہم سے پہلے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ شاید اکیڈمی عائشہ چلا رہے، اکیڈمی عائشہ چلا رہے، اسکول سے بچہ نکل رہا تھا۔ ایک عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ تو اس اسکول کے بچے نے کہا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے۔ تو اس عالم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا، جلسے میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم دین نے کرسی سے ایک بچے سے کہا کھڑے ہو جاؤ، بچہ کھڑا ہو گیا جلسے میں۔ اس عالم نے پوچھا کیا کچھ جانتے ہو، کیا کچھ علم تمہارے پاس ہے؟ اس بچے نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ 4 باتوں کا مجھے علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ کہا کہ کیا جانتے ہو؟ کہا میرے پاس سر کا علم ہے، میرے پاس دل کا علم ہے، میرے پاس زبان کا علم ہے، میرے پاس کان کا علم ہے۔ اب وہ کرسی پر جو عالم تھے جنہوں نے سوال کیا اس بچے سے، ان کا سر چکرا گیا، یہ کیا کہنا چاہ رہا؟ بچے سے کہا بیٹا وہاں سے نکل کر کے اسٹیج پر آ جاؤ، بتاؤ کہ تم 4 باتوں کو جانتے ہو، زبان کا علم تمہارے پاس، کان کا علم تمہارے پاس، سر کا علم تمہارے پاس، دل کا علم تمہارے پاس، کیا مطلب ہوا؟ میں وہی نہیں سمجھا، سمجھاؤ۔ اس بچے نے کہا حضور میرے پاس سر کا علم ہے کہ یہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس بچے نے کہا کہ دل کا علم میرے پاس ہے کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کوئی اور خدا کے علاوہ اس دل میں بس نہیں سکتا۔ زبان کا علم میرے پاس کہ قرآن پڑھنا ہے، کان کا علم ہمارے پاس کہ اس کان سے قرآن کو سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں ایسا ہونہار بیٹا اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تیسرے نمونے کو سنیے گا، یہ دیکھیے بوتل ہے، اس میں پانی ہے، اس بوتل کا سائز آپ دیکھیے، 1 لیٹر اس میں پانی ہے۔ بچہ اسکول سے نکلا، ابلیس راستے پر کھڑا تھا، اس نے اس بچے کو پکڑا اور بوتل دکھا کر کے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ زمین اور یہ آسمان اس بوتل میں آ سکتا ہے؟ عائشہ اکیڈمی کا بچہ ہے، مکتب ابو ہریرہ کا بچہ ہے، مکتب ابو ہریرہ کو سامنے رکھیے، عائشہ اکیڈمی کو سامنے رکھیے، مکتب کے بچے سے ابلیس کا سوال ہے، آسمان اس بوتل میں آ سکتا ہے، زمین اس بوتل میں آ سکتی ہے؟ اس بچے کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسا ہونہار بیٹا عطا فرمائے۔ اس بچے نے کہا کہ ارے یہ تو بوتل ہے، بہت بڑی چیز ہے، میں عاجز ہوں، خدا قادر ہے، وہ اگر چاہ لے تو سوئی کے ناکے کے اندر زمین کو پھنسا دے، آسمان کو پھنسا دے۔ ابلیس نے کہا سبحان اللہ، تمہارا ایمان سلامت ہے مکتب کی برکت سے، مدرسے کی برکت سے۔ اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہماری، پالے انہیں ہنر سے، پوسے انہیں جگر سے۔ اولاد کی امانت اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے، اسے سکھلائیں ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے۔ اولاد کی امانت بالکل صحیح جا رہا ہے، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے
अक्लमंद स्कूल में जाएगा, बेवकूफ़ मदरसे में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, 2-4 आदमी। खैर माशाअल्लाह, इसी तरह आप साथ देते रहिए। आप भी कन्या के मामू दूल्हा के मामू एक साथ साथ। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। देखते ही देखते 1/3 पैगाम निकल गया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आप हमको इतना गौर से देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। आप लगाइए, हम उतारते रहते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इतनी दूर चल करके मैं रात में कहाँ था जानते हैं? संत कबीर नगर में। आपके जलसे के लिए मैं रात में ही सफ़र किया हूँ, और रात में सफ़र किया, रात में पहुँचा, और आपकी मोहब्बत मुझे वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। कोई रुकावट नहीं, खैरियत के साथ मैं आ गया। खैरियत के साथ आपको सुनने के लिए अल्लाह ने तौफीक दे दी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। इतनी दूर से चल करके मैं आपकी खिदमत में आया, मैं आपको कुछ देने के लिए जा रहा हूँ, और इसमें मेरा कम फ़ायदा है, आपका ज़्यादा फ़ायदा है। आप 3 मिनट के पैगाम की हिफाजत कर लीजिए। मैं ज़मानत देता हूँ, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। क्या कह रहे हैं लोग? पंखा के लिए कह रहे हैं, पंखा। और पंखा छोड़ दो, जलसा ख़त्म हो रहा है, ये पसीना बहता ही रहेगा, ये पसीना बहता ही रहेगा। ये जितना बहेगा उतना सवाब मिलेगा। आप लोग सुन करके दिखा दो, मेरी मेहमान नवाजी का हक अदा हो जाएगा। आधा जलसा आपका निकल चुका है, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम फंसी हुई। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, इसको आप याद करके ले जाइए। आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, गारंटी। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है, दूसरे को देख कर दिखा करके पैसे को उड़ाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं गारंटी देता हूँ आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। आप जब प्लेट से लुकमा उठाते हैं, कितना छोटा लुकमा होता है? इतना बड़ा होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और उसको मुंह में लेते हैं और हलक के नीचे उतारते हैं। 1 लुकमा हुआ, इससे आपका पेट नहीं भरा। फिर आपने दूसरा लुकमा उठाया, हलक के नीचे उतारा, वो उतर गया, आपकी भूख नहीं मिटी। जानते हैं ये 2 लुकमा आपने उठाया हराम है, बाकी सब हलाल है, सिर्फ 2 ही लुकमा हराम है। आपने एक बार उठाया, हलक के नीचे उतारा, दूसरी बार उठाया, हलक के नीचे उतारा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 लुकमा हराम का पेट के अंदर गया, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं है। जब 2 लुकमे का ये हाल है, तो पेट और गोदाम को भरने का कितना बड़ा नुकसान होगा। ये दौर पैसे का नहीं है, रुपया का दौर चल रहा है। आज से 150 साल पहले पैसा चलता था, 10 पैसा 20 पैसा चलता था। अब पैसे का दौर नहीं है। 2 पैसा आपने किसी का मारा है, 2 पैसा, 2 रुपया भी नहीं, सिर्फ 2 पैसा किसी का मार लिया, हराम हो गया। जानते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा? 700 मकबूल नमाजें आपके नामे आमाल से छीन ली जाएंगी। एक चीज गौर कीजिएगा जब घर में जाइएगा। खैर माशाल्लाह, आवाज माइक का काम कर रहा है और रोशनी में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप हमारी तरफ ध्यान रखिए, थोड़ी देर में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। एक हराम कमाने से आपको 3 नुकसान होंगे। जब आप जलसा सुन करके घर जाएंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। जब घर से आप बाहर निकलेंगे, आपको चैन नहीं मिलेगा। समझ जाइए कि घर में हराम आ रहा है। पैसा कमा रहे, नजर नहीं आ रहा है, एक रास्ते से आ रहा, 10 रास्ते से जा रहा, समझ जाइए हराम आ रहा। और अगर इस हाल में मर गए तो हराम अगर पेट में रहा तो जहन्नम में जाना तो वाजिब हो जाएगा, जन्नत हराम हो जाएगी। एक हराम से 3 नुकसान।
یہ 22 کوٹا کا آدمی تھا، 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملاتا تھا اور بارسوئی میں جا کر کے بیچتا تھا۔ جب لوگ کہتے تھے کہ ارے تو دودھ میں پانی ہے، تو وہ کہتا تھا اللہ کی قسم ہم نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، پانی میں دودھ ملایا۔ 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی بیچتا تھا بارسوئی میں لے جا کر کے، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا۔ بٹوا میں پانی تھا، بٹوا میں پیسہ تھا۔ پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی تو دیکھا کہ تالاب کہاں ہے، تو دیکھا پاکڑ کا درخت ہے، تالاب ہے، وہاں چلا گیا، حاجت پوری کرنے کے لیے بٹوا رکھ دیا، سائیکل رکھ دیا، اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے آیا، بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا۔ جب حاجت پوری کر کے آیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ گائے، بٹوا ہے نہیں پیسے کا۔ سر اٹھایا تو دیکھا کہ او بندر بٹوا سے پیسہ نکال کر کے دیکھ رہا ہے کہ اصلی ہے کہ جعلی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے بندر سے کہا ہے مہاراج وہ بٹوا آپ کے کام کا نہیں ہے، وہ پیسہ آپ کے کام کا نہیں ہے، آپ اس کو لوٹائیے، میں آپ کو کیلا کھلاؤں گا۔ تو بندر کے ہاتھ سے سکہ چھوٹ گیا، پانی میں گر گیا، بولا ٹبھاک۔ بندر کو بڑا اچھا لگا کہ ایٹم بم کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ ڈی جے کی آواز کہاں سے آئی۔ اس کو سمجھ میں آ گیا بڑی پیاری آواز تھی۔ اس نے دوسرا سکہ نکال کر کے پھر ڈالا، پھر بولتا ٹبھاک۔ اس کو سمجھ میں آ گیا یہ بندر کون سا تماشا کر رہا ہے، یہ تو سارا بٹوا خالی کر دے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ میرے اوپر رحم کیجئے، میں غریب آدمی ہوں۔ تو بندر ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے، ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا، یہ کہتا ہے مہاراج اب سمجھ میں آیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر آیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ، امیروں کو لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ برسورام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے، جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تپتا پانی پیتی تھی، مرتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی، پہلے بھی کب جیتی تھی۔ جے ہو پیسے والوں کی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی، ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے۔ برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی، یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی، سدا ہی فاقے کرتی تھی۔ جینا اس کو راس نہ تھا، جینا اس کو راس نہ تھا، پیسہ اس کے پاس نہ تھا، اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے، مڑ جاتی تھی ناکے سے۔ برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے۔ پیغام ختم ہو گیا، جوانوں کے حوالے سے پیغام، صرف 10 منٹ کا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، میں نے 2-4 بوڑھے کو دیکھا ہے، غلطی سے آپ لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے اور 3 چیزوں میں آگے، جن میں آگے ہونا چاہیے ان میں پیچھے، جن میں پیچھے ہونا چاہیے ان میں آگے۔ آپ سنیں گے کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو ہوئے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے، تجارت میں پیچھے، 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ ہمارا جوان نوکری میں پیچھے، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے، 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی،
पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन? तो हिंदुस्तान। हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? तो मुसलमान। 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमारा जवान किस में आगे? दारू में। मुहर्रम के मातम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है। मुहर्रम के मातम में दारू, जनवरी के जश्न में दारू। जनवरी के जश्न में हमारा जवान जब दारू पीता है, मुहर्रम के मातम में जब दारू पीता है तो ईसाई, यहूदी, मुशरिक सब का रिकॉर्ड तोड़ देता है। ज़िना में हमारा जवान आगे, मोबाइल के गाना सुनने में हमारा जवान आगे। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जवान था, दारू नहीं पीता है, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। गाना बजाने की तरफ नहीं है, गाना बजाने वाले के साथ बैठता है। बाप ने बुलाया, बिठाया, कहा बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, खराब हो जाओ, सही आदमी के साथ बैठो, अच्छे हो जाओ। बेटे को जोश था, होश नहीं था। बाप से बहस करने लगा, मैं खराब हूं अपनी जगह, वो अच्छा है अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया, कैसे समझ में नहीं आएगा? 22 कोटा का बाप, 22 कोटा का बेटा। बाप ने कहा कि बारसोई जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बारसोई गया, एक पेटी सेब खरीद करके लाया। बाप ने कहा खोल करके देखो कि कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। एक सेब सड़ा हुआ था। बेटे ने जब उसको निकाल करके फेंकना शुरू किया तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। 3 दिन के लिए बंद कर दो, उसके बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने उस पेटी को खोला तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा कि तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, देखो एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद भी बचेंगे और समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़े हैं, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने देख लिया। अच्छा, हाथ उठा करके थोड़ा पेशानी खुजा रहे हैं कि चलिए कोई बड़ा मसला नहीं है, गलती हो गई है। खैर, आशिकों को शबाब ने मारा, आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी कबाब ने मारा। मैं जब आया, ये बहुत दूर से चैनल वाले आए हैं। मेरा प्रोग्राम लोकल कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये चैनल वाले को मौका नहीं मिला। कैसे इनको नंबर हाथ आ गया और मेरी चोरी पकड़ी चली गई। ये माशाल्लाह आ गए हैं। इन्होंने आते ही एक फरमाइश किया कि पहलगाम में कोई हादसा हुआ है जिससे हिंदू मुसलमान सब मायूस है और पूरा हिंदुस्तान मायूसी में डूबा हुआ है। इसके हवाले से पैगाम सुना दिया जाए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत को देख करके रोएंगे और दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डिस्क ब्रेक आ रहा है।
جلسہ جب ختم ہو جائے گا تب ڈس بریک لگے گا۔ پہلگام میں پہلی خبر آئی کہ آتنکی حملہ ہوا، 27 لوگوں کی جان چلی گئی، اور دوسری خبر آئی کہ جن لوگوں کی جان گئی ان کا مذہب پوچھا گیا، ان کی ذات معلوم کی گئی، تمہاری ذات کیا ہے، ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ مسلمان ہو تو الگ ہو جاؤ، ہندو ہو تو سامنے آ جاؤ، میری گولی کے نشانے پر آ جاؤ۔ تیسری خبر آئی کہ جب مسلمانوں سے کہا کہ تم الگ ہو جاؤ تمہاری جان بچ جائے گی، ہندوؤں کو سامنے آنے دو، ہم ان کی جان لینے کے لیے آئے ہیں، قربان جائیے ہندو مسلمان بھائی چارہ کے اوپر ایک مسلمان بھی جدا نہیں ہوا، ہندو کے ساتھ مسلمان رہا، جب گولی چلی تو مسلمان کی جان بھی چلی گئی، اب گولی چلی ہے 27 لوگوں کی جان گئی، اس میں صرف ہندو ہی نہیں ہے مسلمان بھی ہے، اور مسلمان کی جان قربان جائیے پہلے گئی ہے، ہندو کی جان بعد میں گئی ہے، چونکہ جان لینے والا آتنکی جب اس نے رائفل کو تان لیا تو مسلمان نے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا، رائفل چھینا، رائفل چھیننے کے نتیجے میں پہلے اس مسلمان کی جان گئی، بعد میں 27 لوگوں کی جان گئی، ہندو مسلمان دونوں کی جان گئی۔ پھر چوتھی خبر آئی 28 لوگوں کی جان بچائی گئی، ایک آدمی نے 28 آدمیوں کی جان بچائی، وہ جان بچانے والا مسلمان تھا، اور جان جس کی بچائی گئی وہ ہندو تھا، ہندو مسلمان کا بھائی چارہ، اس کو سلام کیجئے۔ نزاکت حسین نام کے آدمی نے اکیلے تنے تنہا 28 ہندوؤں کی جان بچائی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی؟ کشمیر کے مسلمان کو سلام کیجئے، کشمیر کے لیے دعا کیجئے، اللہ اس کو آباد رکھے، مبارکباد رکھے، ان کے شہیدوں کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے جان پر کھیل کر کے جان بچائی، بہادری کا ثبوت دیا، اللہ اس جوان کی عمر میں، جوانی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ کشمیر کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی؟ اب دیکھیے، اسلام کا درس ملا تھا کہ تمہارے مہمان ہیں، مہمان کا اکرام کرو۔ کشمیر کے مسلمان کے یہاں غیر مسلم مہمان تھے، معصوم تھے، بے گناہ تھے، مہمان کے اکرام میں میزبان نے اپنی جان دے دی، جان کی پرواہ کیے بغیر 28 لوگوں کو بچا دیا۔ یہ اسلام کی برکت ہے، ان مسلمانوں نے ہندوستان کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اللہ کے رسول کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ جا رہا تھا، کھڑے ہو گئے، بغل میں قاری روح اللہ صاحب کی طرح ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے کیوں؟ کہا کہ اس جنازے کی وجہ سے۔ کہا وہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے، غیر مسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، لیکن غیر مسلم وہ بعد میں ہے، پہلے انسان ہے، انسان کے احترام میں انسان کھڑا ہو گیا۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، ڈرتا ہے زمانے کی نگاہوں سے بھلا کیوں، انصاف تیرے ہاتھ ہے الزام اٹھا لے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے۔ عورتوں کے حوالے سے مجھے 3 پیغام دینا ہے، جلسے کو مکمل کرنا ہے 5 سے 7 منٹ میں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بتائیے ماشاءاللہ،
ریکارڈ توڑ دیا آج بارسوئی کا، بارسوئی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ چھوٹا بھائی ہے، اس کا بال پک گیا، اور بڑا بھائی ہے، اس کا بال کالا ہے۔ چھوٹا بھائی 10 سال چھوٹا، اس کا بال پک گیا، اور بڑا بھائی 10 سال بڑا، اس کا بال ابھی کچا ہی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا ارے یہ کیا ہو رہا ہے، تم چھوٹے ہو، 10 سال چھوٹے ہو، تمہارا بال پک گیا، وہ تم سے 10 سال بڑا ہے، اس کا بال ابھی کچا ہی ہے۔ اس نے کیسی بات کہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس کی بیوی نیک ہے، وہ نیک ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو کر کے بھی جوان ہے۔ میرے گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کے نتیجے میں میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، چاہے بارسوئی ہو چاہے 22 کوٹا ہو۔ 22 کوٹا ہے یہ، خیر ماشاءاللہ، میں تو 22 اور 23 میں لے کر کے جا رہا تھا اس کو، اور 22 23 تو بہت پیچھے ہو گیا، 22 کوٹا ہے۔ چاہے بارسوئی ہو، گوبند پور ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، دیکھیں گے آپ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سسرال جاتی ہے تو وہ جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں آ جائے گی، 2 دن میں آ جائے گی۔ پہلی بار گئی ہے سسرال تو لوٹ جاتی ہے 1 دن میں 2 دن میں، لیکن جب سسرال سے وہ آتی ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب لڑکی پہلی بار سسرال سے میکے آتی ہے، میکے کی ساری عورتیں گھیر کر کے اس سے سوال جواب کرتی۔ کوئی عورت پوچھتی ہے کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہے، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسری عورت سوال کرتی ہے کہ تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال کرتی ہے تیسری عورت کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ اب ایک چالاک عورت سامنے آتی ہے کہ یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں کو تو ماں ہے، سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی کو سب کچھ پسند ہے، لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، 99 کو کینسل کیا، اور مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ ایک عورت بات بات پر شوہر سے پٹائی کھاتی تھی، تو پریشان ہو کر کے خانقاہ پہنچی قاری روح اللہ صاحب کے پاس۔ قاری روح اللہ سے کہا قاری صاحب کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ میرا شوہر میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو قاری صاحب ویسے ہی مضبوط آدمی، جیسی آواز ویسے ہی شان، انہوں نے کہا ایسی ترکیب کروں گا کہ کبھی ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں ہے۔ پانی منگا لیا قاری صاحب نے، دم کر دیا، کہا اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا کے لیے سوچنا بھی نہیں، کبھی جھگڑا سوچنے سے بھی نہیں ہوگا، یہ پانی لے جاؤ، اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی رشتہ خراب نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، شوہر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ قاری صاحب آخر اس پانی میں کون سا جادو ہے؟ کہا جادو بہت بڑا، بنگال کا جادو ہے۔ جب جھگڑا شروع ہو جائے تو کرنا یہ ہے کہ ڈھکن کھول کر کے 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا سب صاف ہو گیا۔ قاری صاحب کو پتا تھا کہ عورت کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے۔
یہ اگر زبان پر قابو کر لے، وہ ہاتھ پر قابو کر لے تو زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، داماد بیٹی کے جیل میں داماد سیدھا، داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اچھا یہ دیکھیے، ابھی داماد بھی نہیں بنا ہے، سسور کا فرض ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، امید رہی تھی کہ آپ نے امید سے زیادہ سن لیا۔ میں قاری صاحب سے کہہ رہا تھا، قاری صاحب 12 بج گیا، اب جلسہ کیا ہوگا؟ یہ تو میں اپنی ناقدری کرا رہا ہوں، لیکن دل خوش ہو گیا۔ قاری صاحب بولے تھے کہ نہیں آپ کو لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے اللہ مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس کو تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ذرا غور کیجئے چینل والے، جن کی شادی ہو چکی ہے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے۔ اگر بغل میں بیوی بیٹھی ہوئی اور ہاتھ دیکھ لیا اور زہر گھول کر کے اگر کھلا دیا، اوپر پہنچا دیا، تو یہ ہاتھ کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ چلا جائے گا۔ ادھر بیوی کو بال بچہ ہونے والا ہے، یہ سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا، اب کیا ہوگا؟ بیوی کو ادھر بال بچہ ہونے والا ہے، یہ سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں نرس نکل کر کے آئی، مبارک ہو آپ بیٹے کے باپ ہو گئے۔ یہ سر اٹھا رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، سینہ بھی تانڈا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، میں بیٹے کا باپ ہو گیا۔ جبریل وہی لے کر کے آ رہا ہے، بیٹے کا نام سن کر کے سر بھی اٹھاتا ہے، سینہ بھی تانتا، سر اٹھا کر کے بات کر رہا تھا، ادھر بیوی کی خبر آ رہی ہے کہ نرس باہر نکل کر کے آئی کہ بڑی بری خبر ہے، تم بیٹی کے باپ بنے۔ یہ سرگاڑ کر کے ایسے بیٹھ گیا، ایسا لگتا مکہ پہنچ گیا، اب حج کر کے ہی واپس آئے گا۔ بیٹا پیدا ہوا تو سر اٹھایا، بیٹی پیدا ہوئی تو سر گاڑ لیا۔ بیٹی کی پیدائش قبول نہیں، بیٹے کی پیدائش پر تکبر ہے، فخر ہے، اس لیے بڑھاپے میں بیٹی سہارا بنتی ہے، بیٹے سے کوئی امید اور کوئی مدد نہیں ملتی۔ دوسرے نمونے کو سنیے گا بہت دھیان سے، مکہ جانے والا ہے، حج کرنے والا ہے، تو بیٹی کو نہیں بلایا، بیٹا کو بلایا، کان میں بولا 1 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ بیلنس ہے تمہارا ہے، 1 بیگھہ زمین تم اس کے مالک ہو، یہ دکان اس کے مالک تم ہو، سب چیز ساری جائیداد زمین دکان مکان سب کا مالک بیٹے کو بنایا۔ چلا گیا حج میں، بیٹی سے پوچھا بھی نہیں، بیٹی سے کچھ کہا بھی نہیں، حج میں چلا گیا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو بیٹی کو بلا کر کے کھجور دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے کہ بیٹی تمہارے لیے مکہ سے کھجور لے کر کے آ رہا ہوں، پانی لے کر کے آ رہا ہوں، یہ زمزم ہے، تبرک ہے، لے لو۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں۔ بیٹی کو زمین جائیداد سے محروم کیا، بیٹے کو مالا مال کیا، اس کا حج قبول نہیں۔ مرنے کے بعد جائے گا تو اللہ اپنی جنت سے محروم کر دے گا۔